کرنا چاہیے کہ دنیا کے اندر کیسے کیسے لوگ آئے۔ ایک وقت وہ تھا جب اس دنیا کے اندر فرعون کا سکہ چلتا تھا، جو کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا اللہ ہوں، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں۔ اور اس کی حکومت ایسی تھی جس کی حکومت کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں بچوں کو، معصوم بچوں کو ذبح کرا دیا گیا، ظلم و بربریت کی انتہا کر دی گئی۔ اور ایک وقت وہ آیا جب اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے نمرود جیسے ظالم ترین بادشاہ کو مسلط کیا۔ پھر ایک وقت وہ آیا جب اللہ نے اس دھرتی کے اوپر قارون جیسے دولت مند بادشاہ کو مسلط کیا، جس کے خزانوں کی چابیاں کئی خچروں کے اوپر لد کر چلا کرتی تھی۔ لیکن کیا ہوا؟ دنیا کے اندر سے یہ بڑے بڑے بادشاہ جن کی عزت اور شہرت کے ڈنکے دنیا کے آخری کونوں میں بجا کرتے تھے، جن کے نام سے معصوم بچے کانپ جایا کرتے تھے، تھرا جایا کرتے تھے، جن کے لیے ہر وقت ہٹو بچوں کا شور ہوتا تھا، جن کی عزت اور شہرت کا یہ حال تھا کہ دنیا کے بڑے بڑے اس وقت کے بادشاہ بھی ان کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ شداد جیسا بادشاہ جس نے روئے زمین کے اوپر جنت کو بنوایا۔ لیکن آپ ان تمام بادشاہوں کی آخری تاریخ جب پڑھیں گے، ان کا انجام پڑھیں گے کہ ان کی کس طرح موت ہوئی، تو یہ جتنے جابر و ظالم بادشاہ گزرے ہیں، سب کی موت ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں انسان کو ہمیش کے لیے ہلاکت و بربادی کے دہانے پر چھوڑ دیتی ہیں۔ وہ فرعون جس کے حکم پر لاکھوں بچوں کو ذبح کیا گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیچوں بیچ دریائے نیل کے اندر ڈبو کر مار دیا، اور پھر ایسا عبرت کا نشان بنایا کہ آج بھی اس کی لاش مصر کے عجائب خانے کے اندر ہم جیسے لوگوں کے عبرت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے محفوظ کرا دی۔ وہ نمرود جس نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو، اللہ کے خلیل کو آگ کے الاؤ کے اندر پھینکا تھا، اس کا حال اللہ نے یہ کیا کہ ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نمرود کا صفحہ ہستی سے نام مٹا دیا۔ وہ بادشاہ قارون جس کے خزانوں کی چابیاں کئی خچروں پر لگ کر چلتی تھی، اس قارون کا حال یہ ہوا کہ قارون کو اللہ نے اس کے خزانوں سمیت زمین کے اندر دھسا کر کے انتہائی ذلت و رسوائی کی موت دے دی۔ وہ شداد جس نے جنت بنوائی تھی زمین کے اوپر، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اب میں اللہ بن گیا ہوں، میں نے جنت بنوا دی، اب میں رب ہوں، اللہ نے اس شداد کو اپنی بنوائی ہوئی جنت کو دیکھنے سے پہلے ہی اس دنیا فانی سے ہمیش کے لیے اٹھا لیا۔ یہ تمام بڑے بڑے بادشاہ جو دیکھنے میں تو یہ لگ رہا تھا کہ اب کامیابی ان کے قدم چوم رہی ہے، اب عزت و شہرت ان کی باندھی بنی ہوئی ہے، لیکن میرے بھائیوں، آج دنیا کا گنہگار سے گنہگار انسان ہو جو اپنی پوری زندگی میں ایک وقت بھی مسجد نہ آتا ہو، اگر اس سے بھی آپ کہیں کہ آپ اپنے بیٹے کا نام شداد رکھ دیجئے، آپ اپنے بیٹے کا نام حامان رکھ دیجئے، آپ اپنے بیٹے کا نام فرعون رکھ دیجئے، آپ اپنے بیٹے کا نام قارون رکھ دیجئے، آپ اپنے بیٹے کا نام ابو جہل اور ابو لہب رکھ دیجئے، تو وہ بھی یہ کہے گا کہ میں مر تو سکتا ہوں لیکن میں ایسے ناپاک ترین انسانوں کے نام سے اپنے بیٹوں کے نام نہیں رکھ سکتا۔ اللہ نے ایسی ذلت دی۔ تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، کامیابی صرف اور صرف آخرت کی کامیابی۔ وہ قارون آج اس کا خزانہ کہاں گیا کسی کو کچھ نہیں پتا، آج اس کی عزت اور شہرت کہاں چلی گئی، اللہ نے سب مٹی کے اندر ملا کر کے اور اسے نمونہ عبرت بنا کر کے پیش کر دیا۔ اور وہ موسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے فرعون کے گھر کے اندر پالا،
اور پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح عزت بخشی کہ آج بھی جب آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو قرآن پاک کے اندر اگر سب سے زیادہ کسی نبی کا نام آیا ہے تو وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ قرآن کے 28 پاروں کے اندر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا نام بیان کیا۔ وہ یوسف علیہ السلام جن کو ان کے بھائیوں نے بچپن کے اندر اندھیرے کنویں کے اندر ڈھکیلا اور گرایا، اور پھر مصر کے بازار کے اندر ان کی بولی لگی، ان کی قیمت لگائی گئی، وہ غلاموں کی طرح بکے، اور اس کے بعد مصر کے بادشاہ کے محل کے اندر گئے، پھر وہاں سے قید خانے میں 7 سال گزارے، لیکن اللہ کے اوپر استقامت اس طرح دکھائی، اپنے تقوی کے اندر ڈٹے رہے اور اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو تھامے رکھا، تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا عظیم ترین بادشاہ بنا دیا۔ اور قرآن